یہ قوم کی امانت ہے، قوم کا یہ تقاضا ہے کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے، ان کی صحیح تربیت کر کے، معاشرے کا ایک اچھا فرد بنا کے اپنی قوم کی خدمت کریں، وگرنہ کل یہ ماں باپ رب ذوالجلال کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے کہ تم نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، اس امانت کی تربیت اچھے انداز میں کیوں نہیں کی۔ اور قوم بھی، جب قوم کو اچھے افراد نہیں ملیں گے، قوم کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، اور وہ قوم جس کے فرد وہ ماں باپ ہیں ان کی تباہی اور بربادی کا سامان ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر رب ذوالجلال نے ہمیں یہ اولاد کی نعمت عطا کی ہے تو یہ نعمت ایک امانت بھی ہے، اس امانت کے بارے میں ہم اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اور قوم کے سامنے بھی جواب دہ ہیں۔ جس طرح ماں باپ اولاد کے لیے جنت ہوتے ہیں اور جہنم بھی ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، کہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ اگر تو نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا تو تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بن جائیں گے، اور اگر تو نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان سے برا سلوک کیا، انہیں ناراض کیا، تو تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم کا سبب بن جائیں گے۔ جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ جنت اور جہنم ہے، اسی طرح ماں باپ کے لیے اولاد بھی جنت اور جہنم ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں تو یہ اولاد ماں باپ کے لیے جنت کے دخول کا، جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اگر رب ذوالجلال کسی جوڑے کو اولاد دے کے وہ واپس لے لیں، اسے اولاد کی نعمت دے کے اس سے چھین لیں، اور یہ جوڑا اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے تو یہ چیز بھی ان کے لیے جنت کا سامان بن جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی جوڑے کو اولاد کی نعمت نہیں دیتا، اس نعمت سے محروم رکھتا ہے، تو یہ بے اولاد جوڑا کسی یتیم بچے کو اپنی کفالت میں لے لے تو یہ چیز بھی ان دونوں کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ میاں بیوی کے لیے اولاد مل جائے، ان کی صحیح تربیت کریں، تب بھی یہ اولاد ماں باپ کے لیے جنت کا سامان بن جاتی ہے۔ اولاد ملے لیکن پھر اللہ واپس لے لے، تب بھی یہ چیز ماں باپ کے لیے صبر کی شکل میں جنت کا سامان بن جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بے اولاد جوڑا معاشرے کے یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لے لے تو تب بھی یہ چیز اس جوڑے کے لیے جنت کا سامان بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس یتیم بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسْعَىٰ إِلَيْهِ، اور مسلمانوں کے گھروں میں وہ گھر سب سے بدترین ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس یتیم بچے کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور آپ نے فرمایا، انا وکافل الیتیم ہاکذا، قیامت کے دن جنت میں اور وہ شخص اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ وہ شخص جس نے کسی یتیم بچے کی کفالت کی، اس کی اچھی تربیت کی، تو قیامت کے دن میں اور اس یتیم کا کفیل دونوں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے بھی فرمایا، والذی بعثنی بالحق لا یعذب اللہ من رحم الیتیم ولانہ الکلام، کہ اس ذات کی قسم جس ذات نے مجھے رسول بنا کے بھیجا،
اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی بھی عذاب نہیں دیں گے، قیامت کے دن اسے کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ من رحم الیتیم، جو کسی یتیم بچے کے ساتھ مہربانی کا، محبت کا، پیار کا سلوک کرتا ہے اور اس کے لیے نرم زبان اختیار کرتا ہے، نرم انداز میں اس سے گفتگو کرتا ہے، وَرَحِمَ یُتْمَهُ وَضُوفَهُ، اس کی یتیمی پہ اور اس کی کمزوری پہ ترس کھا کے اچھا سلوک کرتا ہے، تو قیامت کے دن اسے رب ذوالجلال کبھی بھی عذاب نہیں دیں گے۔ یہ ہے یتیم بچے کی کفالت۔ کوئی شخص بھی، وہ بے اولاد جوڑا ہے یا صاحب اولاد جوڑا ہے، اگر کسی اپنے معاشرے کے یتیم بچے کو اپنی کفالت میں لے لے تو جہاں رب ذوالجلال اس پہ خوش ہوتے ہیں، اپنی رحمتیں اس پہ برساتے ہیں، اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، وہاں وہ اپنی قوم پہ بھی احسان کر رہا ہے۔ یتیم بچوں کو کفالت میں لینا اپنی قوم پہ بھی احسان ہے۔ اگر ان یتیم بچوں کی کفالت نہ کی جائے، ان کی تربیت نہ کی جائے، تو یہی آج کے یتیم بچے کل اسی معاشرے کے چور اور ڈاکو بنیں گے، اسی معاشرے کے دہشت گرد بنیں گے۔ آج ہم نے پرواہ نہیں کی کہ یہ کون سا بچہ ہمارا ہے، ہماری کون سی ذمہ داری ہے، ہم ان یتیم بچوں کو سنبھالیں، ان کی تربیت کریں۔ لیکن کل جب یہی بچے جوان ہوں گے، بدمعاش بنیں گے، غنڈے بنیں گے، دہشت گرد بنیں گے، پھر ہمارا سکون تباہ ہوگا، ہمارا امن برباد ہوگا، ہماری قوم برباد ہوگی۔ اس لیے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ یتیم بچوں کی کفالت جہاں نیکی ہے، عبادت ہے، وہاں اپنی قوم پہ بھی احسان ہے۔ جو شخص بھی یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لیتا ہے، اپنی قوم پہ بھی احسان کر رہا ہے، معاشرے کی خدمت کر رہا ہے کہ کل کے غنڈوں کو آج تربیت دے کے اچھا نوجوان بنا لے، اچھا انسان بنائے، کل معاشرے میں اچھے انسان بن کے خدمت کریں انسانیت کی، قوم کی، معاشرے کی، تو یہ بھی قوم کے ساتھ ایک احسان ہوگا۔ اور وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ من کانت لہو ثلاث بنات فیوویہن ویکفیہن ویرحمہن وجبت لہ الجنہ، کہ وہ شخص جسے اللہ 3 بیٹیاں عطا کرے اور وہ 3 بیٹیوں کو اپنے گھر میں بڑے اچھے انداز کے ساتھ رکھتا ہے، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے، ان کے ساتھ مشفقانہ اور محبت آمیز سلوک کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو پھر کہا اگر 2 بیٹیاں ہوں تب بھی یہی فضیلت ہے کہ جو 2 بیٹیوں کو پالتا ہے، ان پہ احسان کرتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، ان کا حق ادا کرتا ہے، تو 2 بیٹیوں کی کفالت بھی اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں تو پھر ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔